السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریف، توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے۔ اللہ کی رحمتیں و برکتیں نازل و انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والی مومنین پر۔ علماء کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز سامعین اور مقامی افراد جماعت، عزیز بچوں، ہمیں تھوڑا سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ شیخ محترم کی جو گفتگو ہوئی، خاص کر کے جو موبائل کا معاملہ تھا، یہ بھی ایک فتنہ ہے، اس سے پناہ مانگنے کی ضرورت۔ اور جانے انجانے میں تمام لوگ اس فتنے کے شکار ہیں الا ماشاء اللہ۔ نماز میں 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، زندگی اور موت کے فتنے سے، تو شاید موبائل کا معاملہ بھی اسی میں آ جائے۔ جب بھی دعا مانگے تو ذہن میں ضرور آئے کہ موبائل کے فتنے سے اللہ بچا دے۔ واقعی ہم علماء کرام اس سے کس قدر پریشان ہیں، ہماری زندگی کتنی متاثر ہو چکی ہے، وہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ سے آئیے تمام لوگ مل کے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ، یہ تیری نعمت ہے، اس نعمت کا ہمیں صحیح استعمال کی توفیق عطا فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ حضرات گرامی، آج کے درس کے لیے میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ سب سے اہم عنوان ہے، حتیٰ کہ نماز سے بھی زیادہ اہم ہے۔ معاف کیجیے گا، ہم لوگوں نے جو کچھ سیکھا ہے اس سے زیادہ اہم یہ ہے۔
یہ اس لیے نہیں کہ اس پر میں گفتگو کرنے والا ہوں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ شریعت اسلامیہ نے اس کو سب سے اہم قرار دیا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے؟ اس کا جواب آپ دیں گے۔ توحید۔ جزاکم اللہ۔ اور کوئی بات؟ کوئی اور جواب؟ اخلاص۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں نیت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اور خود قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کی اہمیت کو بتلایا ہے، مثالیں دے دے کے سمجھایا ہے۔ انسان مختلف اعمال انجام دیتا ہے۔ وہ عمل ہاتھ سے بھی ہوتا ہے، پاؤں سے بھی ہوتا ہے، آنکھ سے بھی ہوتا ہے، کان سے بھی ہوتا ہے، دیگر اعضاء سے بھی ہوتا ہے، لیکن سب کا تعلق جا کر کے دل سے ملتا ہے۔ اگر دل صحیح رخ پر ہے تو اعمال کے صحیح رخ پر جانے کے امکانات موجود ہیں، لیکن اگر دل کا رخ صحیح نہیں ہے تو ہزار محنت کر لیں، ہزار کوشش کر لیں، وہ عمل صحیح رخ پہ نہیں جا سکتا، چاہے آپ اس کو کتنا بھی قرآن و سنت کی روشنی میں انجام دیں۔ دل کا رخ صحیح ہے تو کتاب و سنت کی روشنی میں کیا گیا عمل صحیح رخ پر جائے گا، انشاءاللہ قابل قبول بھی ہوگا۔ لیکن اگر دل کا رخ صحیح نہیں ہے، یعنی اخلاص نہیں ہے، نیت درست نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ کتاب و سنت کی روشنی میں کیا گیا کوئی بھی عمل ہو، وہ اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ آئیے صرف چند مثالیں دے کر کے آپ کی خدمت میں سمجھنا اور سمجھانا چاہوں گا کہ نیت کے اثرات ہمارے اعمال پر کس کس طریقے سے واقع ہوتے ہیں، کہ نیت کی وجہ سے ہمارا عمل کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بڑی اہم، اور اللہ کے نبی کی تمام باتیں اہم، لیکن محدثین نے اپنی کتاب میں جس حدیث کو سب سے پہلے ذکر کرنے کی کوشش کی ہے، عموماً محدثین نے، وہ ہے کون سی روایت ہے؟ جی ہاں، اور اچھے سے یاد ہونا چاہیے، ہر فرد کو یاد ہونا چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ یہاں دکھلانا مقصود ہے کہ ایک عمل ایسا ہے جو نیک عمل ہے، لیکن اگر نیت صحیح ہے، اخلاص والی نیت ہے، تو وہ نیک عمل رہتا ہے، اور اگر نیت صحیح نہیں ہے تو وہ عمل نیک نہیں رہ جاتا، حالانکہ بندہ وہ عمل انجام دیتا ہے۔ اسی حدیث مبارکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم عمل کی مثال دے رکھی ہے۔ وہ مثال، وہ عمل ہجرت کا۔ آپ جانتے ہیں ہجرت کے اندر بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے خاندان کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے وطن کو چھوڑ دیتا ہے، جائیداد کو چھوڑ دیتا ہے، اور ایک نئی جگہ جا کے بستا ہے جہاں کے بارے میں ابھی تک صحیح سے معلوم نہیں کہ ہمارا مستقبل کیسا ہوگا۔ یہ معمولی کام نہیں ہے۔ اپنے وطن کو چھوڑ دینا، اپنے کاروبار کو چھوڑ دینا کوئی معمولی چیز نہیں۔ آج ہندوستان کے اندر جو بے چینی ہے، جس کی وجہ سے بے چینی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سے یہ چھینی جا سکتی ہیں، ایسے ایسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو ہجرت کرنا بہت بڑا کام ہے۔ وہ اتنا بڑا کام اگر نیت درست ہے تو اس کی وجہ سے وہ نیک عمل ہے، ثواب ملے گا، لیکن اگر نیت درست نہیں ہے تو وہی عمل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی نیکی درج نہیں ہوتی۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او ينكحها امرأة ينكحها
فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہر شخص کو ثمرے کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے، اس کے نیت کے اعتبار سے ثمرہ اور نتیجہ ملنے والا ہے، انعام ملنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ جس شخص نے اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رسول کی اطاعت، رسول کے ساتھ رہنے کے لیے ہجرت کیا، تو اس کی ہجرت یعنی نیت، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میرے اس عمل سے، میرے وطن کو چھوڑنے سے اللہ راضی ہو جائے گا، میرے وطن کے چھوڑنے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور صحبت مل جائے گی، تو اس کا یہ عمل اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی نیک عمل ہے، ثواب کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر اس نے اس کام کو، وطن کو چھوڑنا، گھر بار کو چھوڑنا، خاندان کو چھوڑنا، جائیداد کو چھوڑنا، کاروبار کو چھوڑنا اس لیے کیا ہے تاکہ دنیا کمائے، یا اس لیے کیا ہے تاکہ وہاں جا کر کسی عورت سے نکاح کریں، یا اس لیے کیا ہے کہ وہاں دنیاوی کوئی اور مقصد حاصل ہو جائے، تو فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے جس کے لیے اس نے وطن کو چھوڑا ہے، خاندان کو چھوڑا ہے، جائیداد کو چھوڑا ہے۔ دونوں کی ہجرت میں کوئی فرق، اس نے بھی وطن چھوڑا ہے، اس نے بھی وطن چھوڑا ہے، اس نے بھی خاندان چھوڑا ہے، اس نے بھی خاندان چھوڑا ہے، اس نے بھی کاروبار چھوڑا ہے، اس نے بھی کاروبار چھوڑا ہے۔ دونوں کا عمل سیم ہے، لیکن نیت کی بدلنے کی وجہ سے ایک عمل ثواب کا ذریعہ ہے، دوسرا عمل ثواب کا ذریعہ نہیں۔ کمی کہاں ہے یا فرق کہاں سے ہو رہا ہے؟ وہ کیا ہے؟ نیت۔ نیت کی وجہ سے ایک نیک عمل اگر صحیح نیت ہو تو نیک عمل باقی رہتا ہے، اور اگر نیت بدل جائے، اللہ اس کے رسول کے لیے نہ ہو، اللہ کے رضا مندی کے لیے نہ ہو، تو وہی عمل اتنی ہی محنت، اتنی ہی جدوجہد، اتنی ہی قربانی، اتنی ہی پریشانی جھیلنے کے بعد بھی نیکی نہیں ملنے والی۔ آئیے دوسری چیز، نیت اگر صحیح ہے تو ایک ایسا عمل جو آپ کو جنت پہ پہنچا سکتا ہے، لیکن اگر نیت درست نہیں ہے تو وہی عمل آپ کو جہنم میں پہنچا سکتا ہے۔ کام وہی ہے، وہی کام انسان کو جنت میں لے جانے والا، اور وہی کام انسان کو جہنم میں لے جانے والا۔ کام وہی ہے، کام میں فرق نہیں۔ نیت کی وجہ سے انسان جنت میں جانے والا عمل کرنے کے باوجود بھی جہنم میں جاتا ہے۔ اور بہت غور سے سماعت فرمائیے گا، حدیث مبارکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، مشہور روایت ہے، آپ کے سامنے کتنی باریں بیان کی گئی ہوگی، آپ نے اس سے عبرت و نصیحت بھی حاصل کی ہوگی، تھوڑا سا سننے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جن کا حساب ہونے والا ہے وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ کوئی بتائے وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ پیچھے سے بھی آواز آنی چاہیے جی، اگر علم ہے تو بولیے، بلا جھجک بولیے۔ وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں جن کو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا، ان کا حساب و کتاب ہوگا؟ جی، عالم، شہید اور اسی طریقے سے سخی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے ان لوگوں کا حساب لیا جائے گا۔ یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے ایک سوال اور، دین کی خدمت کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے ان 3 چیزوں کے علاوہ کسی اور چوتھی چیز کی ضرورت ہے؟ اگر ہمیں دین کی نشر و اشاعت کرنا ہے، پھیلانا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، تو ان 3 چیزوں کے علاوہ، ایک علم، دوسرا مال، تیسرا جو ہے جان دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو جان، ان 3 کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم دین کی نشر و اشاعت کر سکتے ہیں؟ سوچئے گا، غور کریے گا، جواب اپنے سے دے لیجئے گا، بعد میں ملے گا پھر بتا دیجئے گا۔ یہی 3 ذریعہ میری نگاہ میں ہیں کہ جس کی وجہ سے دین کی نشر و اشاعت ہوتی۔ یا انسان کے پاس علم ہوتا ہے، اس کو پھیلاتا ہے، لوگوں تک پہنچاتا ہے، یا انسان کے پاس دولت ہوتی، دولت خرچ کر کے علم کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔
اسلام کی تعلیم دوسروں تک پہنچاتا ہے، کتابیں چھپوا کر کے یا اسی طریقے دعات کو رکھ کر کے وغیرہ وغیرہ، مدارس کا قیام کرا کر کے، مساجد کا قیام کرا کر کے، ان تمام چیزوں اپنے مال کے ذریعہ سے اسلام کی نشر و اشاعت کرتا ہے۔ اور آخری چیز ہے کہ ضرورت پڑے گی تو جان کی قربانی بھی اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کریں گے، اس کے علاوہ چوتھی کوئی چیز نہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں انہی 3 لوگوں کا تذکرہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا جو دین پھیلانے کا شوق رکھتے ہیں ان کو بہت غور سے اس حدیث کو سننا چاہیے۔ اور ہم میں سے کون ایسا ہے جو دین کی نشر و اشاعت نہیں چاہتا؟ کون نہیں چاہتا کہ میں اسلام کی دعوت دوسروں تک پہنچا دوں؟ الحمدللہ ہر شخص اپنی استطاعت کے اعتبار سے چاہتا ہے کہ میں دین کی تعلیم دوسروں تک پہنچاؤں۔ آئیے پہلے حدیث سنتے ہیں۔ یاد رکھیے میں نے عنوان اس کا قائم کیا ہے کہ نیت کی وجہ سے ایک ایسا عمل جس کی وجہ سے انسان جنت میں جا رہا ہے، وہی عمل انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جن لوگوں کو بلایا جائے گا اس میں سے ہوگا رجل استشہد فأتی بہ، ایک ایسا آدمی جو شہید کر دیا گیا ہے، اس کو لایا جائے گا۔ فعرفہ نعمہ، اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمائے گا کہ میں نے تم کو طاقت دیا تھا، قوت دیا تھا، تمہارا جسم ایسا تھا وغیرہ وغیرہ، تم بہادر تھے، بتاؤ میری نعمت کا تم نے کہاں استعمال کیا؟ وہ جواب دے گا اللہ قاتلت فیک حتی استشہدت، اللہ میں نے تیرے راہ میں قتال کیا ہے، لڑائی کی ہے، یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا۔ قال کذبت، اتنا عمل یقیناً اس کی جان گئی ہے، مارا گیا ہے وہ اللہ کے راستے میں۔ اللہ کہہ رہا جھوٹا ہے تو، میرا رب جھوٹا نہیں ہے۔ عمل تو سمجھ میں آ رہا ہے نا، دنیا میں اس کی واقعی گردن کٹ گئی ہوگی، جان چلی گئی ہے، اور کہاں دین کے راستے میں گئی ہے، پھر بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کذبت، تو جھوٹا ہے، تو نے یہ کام اس لیے کیا، تو نے اس لیے قتال کیا تاکہ تجھ کو کہا جائے کہ تو جری ہے، بہادر ہے، بہت بڑا غازی۔ فیقال، لہذا کہہ دیا گیا، بندہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا کہ میں شہید کر دیا گیا، وہ سچ بول رہا تھا کہ وہ مارا گیا ہے۔ اسی بنیاد پر لوگوں نے اس کو شہید کہا، جری کہا، بہادر کہا ہے، ورنہ اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو لوگ اس کو کہتے کہ بہادر شخص ہے، نہیں، ظاہری طور پر وہاں کوئی کمی نہیں تھی۔ اللہ فرماتا ہے فیقال، تجھے کہہ دیا گیا، فَأُمِرَ بِهِ، اس کے بارے میں حکم صادر کیا جائے گا اور اس کو گھسیٹا جائے گا، فَصُحِبَ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ، چہرے کے بل، اور پھر حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے۔ عمل کون سا ہے؟ جنت میں لے جانے والا یا جہنم میں لے جانے والا؟ بتائیے گا آپ۔ اللہ کے راستے میں یہ معاملہ کرنا، یہاں تک کہ جان کا نذرانہ پیش کر دیا جائے، یہ عمل انسان کو جنت میں لے جانے والا ہے یا جہنم میں لے جانے والا ہے؟ جنت میں لے جانے والا ہے۔ لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ جنت تو چھوڑو، جہنم میں، وہ بھی جہنم میں بڑے احترام سے نہیں، گھسیٹ کے، اور گھسیٹا بھی کیسا؟ منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالیے۔ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ کیا ہے؟ نیت۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ دوسرا شخص لایا جائے گا، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ۔ اللہ ہم تمام کے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ ریاکاری، دکھاوا یا دنیاوی مقاصد سے ہمارے دلوں کو پاک کرتے، انجام بڑا خطرناک ہونے والا ہے۔ ایک دوسرا شخص ہے
جو علم حاصل کیا ہے اور لوگوں کو علم سکھلایا ہے، یعنی ہم اور آپ، علم حاصل کرنے والے، علم سکھلانے والے، وقرأ القرآن، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا، جس کو واقعی ایک دین کا کام سمجھا جاتا ہے، عظیم کام سمجھا جاتا ہے، فَأُوتِيَ بِهِ، اس کو لایا جائے گا، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمائے گا۔ اب پھر پوچھے گا کہ میری نعمت کا استعمال کہاں کی، کیا عمل آپ نے کیا ہے؟ وہ بندہ جواب دے کہ اللہ، میں نے قرآن کریم کا علم سیکھا ہے، میں نے قرآن کریم کا علم سکھلایا ہے، میں نے قرآن کریم کی تعلیم دی ہے، میں نے قرأت کی ہے، بہترین تلاوت کی ہے، فیک، تیری وجہ سے، تیرے لیے تمام کام میں نے کیا ہے۔ اللہ وہی بات کہے گا جو اس شہید کے بارے میں کہا، کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، اور یقیناً دنیا میں اس نے یہ کام کیا، علم حاصل کیا ہے، لوگوں کو علم کی دین کی تعلیم دی ہے، اور قرآن کریم کی اچھی تلاوت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ تجھ کو کہیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، تو نے قرآن کی تلاوت اس لیے کی ہے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ قاری ہے، فیقال، کہہ دیا گیا کہ فلاں بہت بڑا عالم ہے، فلاں بہت بڑا قاری ہے، بہت اچھی تلاوت کرنے والا ہے، بہت اچھی تقریریں کرنے والا ہے، فیقال، کہہ دیا گیا۔ حکم ہوگا، اس کو گھسیٹو، اور منہ کے بل گھسیٹو، اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، حدیث کو پڑھنے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے شیطانی بہکاوے میں آ کر کے نیت میں فطور آ جاتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اس فتنے سے بچا لے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جس پر آنے کے بعد اچھے لوگوں کا اچھے لوگ فتنے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تیسرا شخص لایا جائے گا جس کو اللہ رب العالمین نے بہت دولت سے نوازا ہے، سب شمار کا اللہ رب العالمین اس سے اپنی نعمت کا شمار کرائے گا، وہ اعتراف کرے گا ہاں اتنی دولت ملی تھی۔ اللہ پوچھے گا کہاں خرچ کیا، وہ بندہ جواب دے گا ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فیها الا انفقت فیها لک، کہ کوئی بھی ایسا راستہ جس کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ وہ راستہ تجھے میں نے اس میں خرچ کیا ہے، چھوڑا نہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ غریب پریشان ہے، اس میں خرچ کرنے سے اللہ خوش ہوگا، میں نے وہاں خرچ کر دیا، مدارس کا قیام کرا دیا، مساجد کی تعمیر کرا دیا، ہاسپٹل قائم کرا دیے، وہ کام جہاں مجھے پتا چلا کہ اللہ کا راستہ ہے میں نے وہاں خرچ کیا ہے، اور یقیناً اس بندے نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ کہے گا جھوٹا ہے تو نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ تجھے کہا جائے کہ یہ شخص بہت جواد یعنی سخی ہے، بہت دیالو ہے، بہت خرچ کرنے والا ہے، فیقال، کہہ دیا گیا۔ اس بندے کے متعلق بھی حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹو، منہ کے بل گھسیٹو، جہنم میں داخل فرما دو۔ بخاری یہ روایت جو ہے صحیحین کے اندر بھی ہے۔ میرے بھائیو، میرے عزیزو، یہ تین عمل ہمارے سامنے آیا ہے، اور تینوں وہ اعمال ہیں جو انسان کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں، اور وہی عمل کرنے کے بعد بندہ جہنم میں جا رہا ہے، اور یقیناً ان لوگوں نے کیا ہے۔ ایک کی گردن کٹی ہے اللہ کے راستے میں، دوسری کی جو ہے علم کی اشاعت کیا ہے، تیسری نے اپنے مال کو قربان کیا اللہ کے راستے میں، لیکن بندوں کو اللہ جہنم میں ڈال رہا ہے، اور رسوا کر کے ڈال رہا ہے، منہ کے بل گھسیٹ کے ڈال رہا ہے۔ اللہ نے کہا جھوٹ بولتا ہے،
ایک عمل ہوا ہے پھر کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. اللہ رب العالمین یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام نہیں کیا ہے. اللہ اس بات کو جھٹلا رہا ہے کہ وہ ہر معاملے میں تمام لوگوں نے یہ بات کہا میں نے تیرے لیے یہ کام کیا تھا, اپنی گردن کو تیرے لیے کٹایا تھا, علم کو تیری خوشنودی کے لیے میں نے تقسیم کیا تھا, قرآن کریم کی تلاوت تیرے لیے میں نے کیا تھا, اپنے مال کو تیرے لیے خرچ کیا. یہ تیرے لیے جو آ رہا ہے اللہ اس کے بارے میں کہتا تو جھوٹا ہے, باقی اس عمل کے بارے میں نے کیا ہے, یقیناً کیا ہے. فیقال بس تو کہہ دیا گیا. اور ظاہر سی بات ہے ظاہر میں وہاں کوئی کمی نہیں تھی. اگر ہمیں پتہ چل جائے یہ بندہ یہ کام نیکی کا تو کر رہا ہے لیکن دکھاوا کر رہا ہے, اگر کسی کے بارے میں ڈاؤٹ ہو جائے تو کیا ہم کہیں گے ہاں یہ بہت اچھے ہیں؟ کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. اللہ فرماتا فیقال کہہ دیا گیا. مطلب یہ ہے کہ ظاہر میں کوئی کمی نہیں تھی, اسی لیے اس دور کے لوگوں نے اس کو ٹائٹل دے دیا ہے. پھر کمی کہاں تھی؟ باطن میں, دل کے اندر تھی. اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا علم نہ مجھے میرے بارے میں آپ کو ہو سکتا ہے اور نہ آپ کے بارے میں مجھے ہو سکتا ہے, لیکن اس کو ہو سکتا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور. یعنی ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ ریاکاری کر رہے ہیں, فلاں یہ کر رہا ہے, دکھاوا کر رہا ہے. آپ مجھ کو بھی نہیں بول سکتے, لیکن اللہ رب العالمین تو جانتا ہے, وہ فیصلہ فرمائے. یہ ہے نیت کا اثر. ہمیں اپنی نیت کو درست رکھنا چاہیے. انشاءاللہ ہم اپنی نیت کو درست فرمائیں گے. انشاءاللہ پناہ مانگنی چاہیے ان فتنوں سے, ان آزمائشوں سے. یہیں پر ریاکاری, دکھاوا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پر سب سے زیادہ جن باتوں سے خوف کھایا ہے, جس چیز سے, وہ ہے ریاکاری. فرمایا انی اخاف ما اخاف علیکم من الشرک الاصغر. سب سے زیادہ جس بات سے مجھے ڈر ہے تم پر وہ ریا ہے, وہ شرک اصغر ہے, چھوٹا شرک ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ چھوٹا شرک کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا. ہم نماز پڑھیں عمل ہے, جنت والا عمل ہے, لیکن اگر ریا ہے تو جہنم والا عمل بن جائے گا. ہم زکوٰۃ دیں, کروڑوں خرچ کر دیں, یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. اگر ریا ہے, دکھاوا ہے, یا کوئی اور مقصد ہے تو یہ جہنم والا عمل بن سکتا ہے. ایسی روزہ رکھیں, جنت میں لے جانے والا عمل ہے, لیکن اگر نیت صحیح نہیں ہے تو یہی عمل جہنم میں لے جانے والا بنے گا. ہم حج کر لیں, عمرہ پہ عمرہ کر لیں, اگر نیت درست ہے وہ جنت میں لے جانے والا ہے, لیکن اگر نیت میں فطور آ گیا تو وہی عمل انسان کو جہنم میں لے جائے گا. اللہ بچائے. آمین. تیسری چیز, نیت عادت کو عبادت بنا دیتی. بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہیں, چاہے دیندار ہوں یا بے دین ہو, کوئی مسئلہ نہیں, مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو, اس عمل کو ہم تمام لوگ انجام دیتے ہیں. لیکن اگر نیت اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے تو وہی روز کا کرنے والا کام عبادت بن جائے گا. اور اگر نیت نہیں ہے تو وہ کام کر ہی رہے ہیں, عبادت نہیں بننے والا ہے. میں نے کیا کہا؟ نیت صحیح ہو تو عادت عبادت بن جاتی. ایک مثال میں دوں, بلکہ 2-3 مثالیں میرے سامنے. صبح اٹھنے کے بعد دانتوں کو صاف کرتے ہیں, صبح اٹھنے کے بعد دانتوں کی صفائی کرتے ہیں, برش کرتے ہیں, مسواک کرتے ہیں. سب سے پہلا کام عموماً یہ ہوتا ہے. جن کو نماز پڑھنا وہ ان کا بھی یہی عمل ہے, جن کو نماز نہیں پڑھنا ان کا بھی یہی عمل. تو یہ عادات میں سے ہے, ہر ایک اس کو انجام دیتا ہے, اتنی ہی محنت دونوں کو لگتی ہے. اگر بس تھوڑی سی نیت کو تبدیل کریں کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ دانتوں کی صفائی کرنا اللہ کے نبی کو بہت پسند تھا, مسواک کرنا
یا مسواک کی جگہ جو بھی دانت کی استعمال، دانت کی صفائی کے لیے انجام دیا جائے، یہ اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند، اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ یا اٹھنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسواک لیا کرتے تھے، اور وہی کام ہم لوگ بھی الحمدللہ کرتے ہیں۔ بس نیت ذرا جوڑنے کی ضرورت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے، کہ میرے نبی یہ کام کرتے تھے، تو بتائیے یہ عمل جو تمام لوگ کرتے ہیں، اگر اس میں نیت یہ شامل ہو جائے کہ میرے نبی کی پسند ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، ثواب ملے گا؟ جی ملے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی روایتیں اس پر ہیں، بلکہ یہاں تک کہہ دیا لولا ان اشق علی امتی لامرتم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر میں اپنی امت کے لوگوں پر مشقت کا سبب نہ بنتا، پریشانی میں نہ ڈالتا، تو میں ان کو ضرور حکم دیتا کہ جو ہے ہر نماز کے وقت مسواک کریں۔ آج تو ہم لوگ پورے دن میں ایک بار صبح کرتے ہیں، وہ بھی عادتاً کرتے ہیں، عبادتاً نہیں کرتے۔ مان لیجیے اگر اللہ کے نبی حکم دیتے ہر نماز کے لیے کرنا ہے، تو لوگوں کے لیے مشقت کا سبب بن جاتی، واجب ہو جاتی وہ چیز، لیکن اللہ کے نبی کو اتنا پسند تھا کہ آپ حکم دینا چاہتے تھے۔ اما عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کرنا مطہرۃ للفم، منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے، اور مرضات للرب، اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ تو یہ نیت جیسے درست ہوئی، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے وہ کام کرنا شروع کیا، تو وہ عادت جو تھی وہی عبادت بن گئی۔ آپ کو ایکسٹرا کچھ نہیں کرنا ہے، صرف نیت ہی میں تبدیلی، یعنی اثرات دیکھیے کہ نیت کو ہم نے تھوڑا سا بدلا ہے، اب ہم کو ثواب ملنے لگا ہے۔ ایک دوسری مثال لیتے ہیں، ہم میں سے تمام لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اپنے بال بچوں پہ خرچ کرنا چاہیے، ان کو کھلانا پلانا، ان کی تعلیم تربیت، ان کا پہناؤ اوڑھاؤ، یہ ہر شخص کرتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، لیکن کیوں کرتا ہے یہ اصل چیز ہے۔ اگر اس کو اس لیے کرتا ہے تاکہ ہم ثواب پائیں تو ثواب ہے، تب تو نیکی ہے، اور اگر یہ نیت نہیں ہے تو عادت ہے جس کو تمام لوگ کرتے۔ اور جس دن ہماری یہ نیت ہو گئی کہ اللہ کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو پیسہ خرچ کرنے میں دشواری نہیں پیش آئے گی۔ بیٹا کچھ سوال کر لیں تو ہم پہلے جیب دیکھتے ہیں، اس کے بعد تھوڑا سا ہمارے دل میں تنگی آ جاتی ہے۔ بیوی کی ضرورت ہے، پھر بھی ہم وہ سوال کریں تو ہمیں دل میں تھوڑا تنگی آ جاتی۔ لیکن حدیث سنیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وَعْلَمْ، یاد رکھیے گا کہ جو کچھ بھی اب اَنَّكَ لَن تُنْفِقَ نفقتاً تبتغی بہا وجہ اللہ، کوئی بھی چیز خرچ کر رہے ہیں، آپ مال کا کوئی بھی حصہ خرچ کر رہے ہیں اور اس سے مقصود یہ ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، اجرت علیہ الا اجرت علیہا، اس پر تم کو اجر ملنے والا ہے۔ کہیں بھی خرچ کر رہے، مسجد میں، مدرسے میں، لوگ خرچ کرنے کی جگہیں متعین کرنے، بس اتنی جگہ، مسجد میں خرچ کیا نیکی ہے، مدرسے میں خرچ کیا نیکی، ہاسپٹل میں خرچ کیا نیکی ہے، یہ تمام چیزیں ہم متعین کر لیتے، لیکن جو گھر میں خرچ کیے، وہ میں نے اپنے بیٹے کو پر خرچ کیا، بیٹیوں پہ خرچ کیا، اماں پہ خرچ کیا، ابا پہ خرچ کیا، نیکی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ بیوی پہ خرچ کیا، نیکی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ بہت غور سے سنیے گا، بیوی پہ خرچ کیا، بیوی کو کھلایا، نیکی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ جواب دیجیے۔ آپ کو معلوم، جزاکم اللہ خیر، اور لوگ نہیں بول رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ نیکی کرنا نہیں چاہتے، کریں گے نا انشاءاللہ؟ ارے بھائی کرتے ہیں، آپ نیت بدلیے ذرا سا۔ فرمایا جو بھی آپ اللہ کے رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اس پر تم کو اجر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ وضاحت فرما دی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حتی ما تجعلہ فی امراتک، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اس پر بھی اجر ملے گا۔
اسی پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے خرچ کرنے کی جو جگہیں متعین کی ہے وہ فلاں فلاں فلاں، بس گھر پہ خرچ کرنا، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، اس کو ہم سمجھتے ہی نہیں کہ نیکی کا کام ہے۔ اب سمجھ میں آئے گا کہ ہم اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے گھر کا خرچہ 15,000 20,000 خرچہ ہے تو مہینہ میں گویا کہ 20,000 ہم خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں۔ ہر روپے میں ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا۔ اور شریعت اسلامیہ کا کمال دیکھیے اللہ رب العالمین کا کہ رحمت و شفقت دیکھیے اپنے بندوں پر۔ 1 روپیہ خرچ کرنے پر کتنا ملتا ہے؟ 10، بس 9، کتنا ملتا؟ 700، اس سے بھی زیادہ۔ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ وہ شخص کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اس کی کیا مثال ہے کہ اس نے زمین میں ایک دانہ بو دیا، اس سے ایک پودا نکلا، اس پودے میں 7 بالیاں ہوئیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوئے۔ بتائیے آپ کے ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ ثواب ملے گا نا انشاءاللہ؟ ہاں، لیکن بس اتنا ہے کہ کہیں کہیں ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہاں زیادہ ضرورت ہے۔ ممکن ہے آپ کے پڑوس میں کوئی بندہ ہے، اس کو زیادہ ضرورت ہے تو یہاں تھوڑا کٹوتی کیجئے، وہاں پہنچ جائیے۔ اب وہاں زیادہ ضرورت ہے، وہاں زیادہ ثواب ملنے والا ہے۔ فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، والدین ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، اور مہینے کا اچھی خاصی اماؤنٹ اس میں صرف ہوتی، تو ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ یقیناً بھائی ایک معاشی اعتبار سے ایک بہت بڑا بوجھ ہو جاتا ہے، لیکن ذرا سے اس نیت بدلیے کہ اس پر ثواب ملے گا۔ تب لگے گا کہ مہینے کا 15,000 روپے جو علاج میں خرچ ہو رہا ہے وہ ضائع نہیں جا رہے ہیں، اس پر اجر ملنے والا ہے۔ نیت درست ہے تو وہ نیکی میں بدل جا رہا ہے، اور نیت اللہ کی رضا نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے کہ علاج نہیں کرائے تو لوگ کیا کہیں گے، تو یاد رکھیے کہ پھر وہ عادت ہی رہ جائے گی، عبادت نہیں بن جائے گی۔ والدین کی خدمت کیوں کریں؟ اللہ کا حکم ہے اس لیے کریں، لیکن اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ برا ایسا نہ کہیں کہ دیکھیں خدمت نہیں کر رہے ہیں۔ کرنا وہی ہے، نیت کو ذرا بدلی، انشاءاللہ وہ عمل آپ کے عبادت بن جائے گی، نیکی کا سبب بن جائے گا۔ جنازے میں شرکت کی بات ہے، کسی کا انتقال لوگ شریک ہوتے ہیں، لیکن کیوں شریک ہوتے ہیں اس کو طے کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ہے کہ بھائی سماج میں جانا پڑے گا ورنہ وہ کیا کہے گا کہ ہمارے یہاں فلاں کی میت ہوئی اور شریک نہیں ہوئے، تو اگر یہ ہے تو اس کو ختم کر دیجئے، بلکہ یہ کر لیجئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بتلایا ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جنازے میں شرکت کرے، اور جب شرکت کرتا ہے تو اگر جنازے میں شرکت کیا، جنازے کی نماز پڑھا تو 1 قیراط ثواب ملتا ہے، اور اگر جنازے نماز کے ساتھ ساتھ تدفین میں بھی شرکت کر لیا تو کتنا ملے گا؟ 2 قیراط۔ قیراط کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑ، احد پہاڑ، 2 بڑے پہاڑ کے برابر 2 قیراط ہوتے ہیں۔ نیکی کی ضرورت ہے، یقیناً ہے، بس کرنا وہی ہے جو کر رہے ہیں، بس نیت کو ذرا سا اللہ کی رضا کے لیے کر دیجیے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، بہرحال کہنا یہ ہے ہمیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، نیت کے اثرات ہمارے اعمال پر کس طریقے سے مرتب ہوتے ہیں۔ آخری بات کہے کے بعد ختم۔ ایک چیز آپ نے سنی ہوگی کہ جیسی نیت ویسی برکت، جیسی نیت ویسی برکت۔ اگر نیت آپ کی ٹھیک ہے تو برکت ہے، اور نیت ٹھیک نہیں ہے تو برکت نہیں۔ کوئی مثال دے سکتے ہیں اس پر؟ ایک واقعہ ہے سورہ قلم کے اندر، باغ والوں کا واقعہ یاد آیا؟ آپ سنائیں گے کہ میں سناؤں؟ آپ اس میں صرف اتنا دیکھیے گا کہ صرف نیت کرنا ہے، بس اسی کی وجہ سے جیسی نیت ویسی برکت ہوئی۔ باغ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ ایک شخص تھا، اس کے پاس باغ تھا، اور اس کا ایک معمول تھا کہ جب باغ کی پیداوار آتی تھی تو اس کو 3 حصے میں ڈیوائیڈ کرتا تھا۔ ایک حصہ اس باغ میں دوبارہ لگاتا تھا، دوسرا حصہ اپنے گھر میں، اور تیسرا حصہ کہاں؟ غریبوں میں، مسکینوں میں، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا۔
اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے جو وارثین ہیں، اولاد ہیں، ان کی نیت بدلی. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیها طائف من ربک وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادر فلما رأوها قالوا انا لضالون. فیصلہ کیا، اذ اقسموا، انہوں نے آپس میں بیٹھ کر کے مشورہ کیا، قسم کھا لی، نیت کر لی کہ اب ہم مسکینوں کو نہیں دیں گے. ون تھرڈ جو دے دیا جاتا تھا ابا دے دیتے تھے، اب نہیں دینا ہے. اتنی ہی نیت کی تھی. ابھی انہوں نے قدم گھر سے باہر نہیں نکالا ہے، ابھی وہ کام انجام نہیں دیا ہے، پھل کو توڑا نہیں کہ تیسرا حصہ بچا دے گھر لے کے چلے گئے، نہیں، کچھ نہیں کیا ہے، نیت بدلی ہے. فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون. اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک عذاب آ گیا ہے اسی وقت جب وہ سو رہے تھے. ابھی باغ پہ پہنچے نہیں ہیں، ابھی گھر میں سو رہے ہیں، نیت کر کے سوئے تھے کہ صبح جانا ہے. اللہ رب العالمین نے اس نیت کی خرابی کی وجہ سے اس سے پہلے اس سزا سے دوچار کر دیا، نعمت کو چھین لیا ہے. صبح اٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو چپ کے جگاتے ہیں، چلو 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 چلو، اور نکلتے ہیں تو ادھر ادھر دیکھ کر کے کوئی فقیر مسکین دیکھ تو نہیں رہا ہے کہ ہم کو دیکھتے ہوئے پیچھے پیچھے وہ بھی آ جائیں اور پھر دینا پڑ جائے وہاں موجود ہوں. تو ایک دم صبح نکلتے ہیں اور تاکہ کوئی دیکھنے نہ پائے چپکے جاتے ہیں، اور جب وہاں پہنچتے ہیں فلما رأوها قالوا انا لضالون. پہنچنے کے بعد ان کو یقین نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں لگتا ہم راستہ بھٹک گئے. یہ جملہ آدمی کب کہتا ہے؟ جب اس کو لگے کسی نئی جگہ پہ ہم آ گئے ہیں. اپنے اس کھیت پر اپنے باپ کے دور میں ایک مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ بیچارے گئے ہوں گے، اس کی گلی سے، اس کے رگ رگ سے واقف ہو گئے ہوں گے، لیکن آج ان کے منہ سے نکل رہا ہے انا لغالون، ہم گمراہ ہو گئے، راستہ بھٹک گئے ہیں. کیوں ایسا؟ اللہ نے ایسا کھرچ کر ان کی نعمتوں کو چھین لیا تھا کہ ان کو اپنا کھیت پہچانا نہیں جا رہا تھا. نیت خراب ہوئی، معاملہ خراب ہو گیا. یہ چند چیزیں آپ کے سامنے آئیں. اول، نیت اگر صحیح ہے تو نیک عمل رہتا ہے، ورنہ وہ نیک عمل نہیں بنتا. نیت اگر صحیح ہے تو جنت میں جانے والا عمل جنت میں لے جاتا ہے. نیت اگر صحیح نہیں ہے تو وہی عمل انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے. نیت اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے تو جو عادات ہیں ہماری، یہی عبادت بن جاتی ہے. نیت اگر خراب ہوئی تو اللہ رب العالمین نعمتوں کو چھین لیتا ہے، گرچہ ہم نے اس پر عمل نہیں کیا. کچھ باتیں اور رہ گئی ہیں. 20 والی بات اتنا ضرور کہوں گا کہ اپنی عادت کو عبادت بنائیے، اپنی عادت کو عبادت بنائیے، ثواب کمائیے. کرتے وہی ہیں، کیوں نہ اس پر نیکی مل جائے. اس سے بڑا سودا اور کیا ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ عمل کر رہے ہیں اور کل قیامت کے دن پتہ چلے کہ نیکیوں میں کمی آ گئی ہے. بار الہ کہنے سنوں کی توفیق دے، ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا. بار الہ ہمیں ہماری نیتوں میں اصلاح پیدا فرما، اخلاص پیدا فرما. الہ العالمین ہم تمام کو جنت میں داخل فرما. آمین. تقبل رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.